دنیا میں انبیاء کے بعد سب سے بہترین ایمان اگر کسی کا ہے تو وہ صحابہ کا ہے، اور صحابہ میں بھی سب سے اول ابو بکر صدیق کا رضی اللہ عنہ۔ آپ پورے صحابہ کے ایمان کا اگر جائزہ لیں گے تو ہم پاتے ہیں صحابہ میں ایک بڑی یونیک کوالٹی ہے۔ وہ یونیک کوالٹی کیا ہے کہ ہر وقت وہ اپنے ایمان کا جائزہ لیتے رہتے ہیں، یعنی تمام تر خوبیاں کمالات ان کے اندر موجود ہے۔ غزوات انہوں نے کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان کے زندگی میں تہجد ہے، ان کی زندگی میں نفلی روزے ہیں، فرض روزے ہیں، ہر عبادات آپ دیکھیں گے ان کے اندر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے ایمان کو لے کر کے بہت زیادہ فکر مند تھے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی جگہ قرآن مجید میں سورہ نساء پڑھ لیجئے، سورہ مجادلہ پڑھ لیجئے، سورہ فتح پڑھ لیجئے، اور کئی جگہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا ان کے تعلق سے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا ہے اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے، یہ اللہ سے خوش ہو گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ کے ایمان کو کسوٹی بنایا، معیار بنایا ہدایت کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 137 میں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، یعنی اگر یہ لوگ، یعنی قیامت تک آنے والے لوگ اگر صحابہ کے جیسا ایمان لائیں گے، اللہ نے فرمایا فَقَدِ اهْتَدَوْا، تبھی یہ ہدایت پر ہیں۔ سوچئے کسی کے ایمان کو معیار بنایا گیا ہے ہدایت کا، یعنی ان کا ایمان کتنا اونچا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سورہ مجادلہ سورہ 58 آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، جن کا عقیدہ ہے اللہ اور آخرت پر، آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے سے دوستی نہیں رکھتے، ان سے محبت نہیں کرتے، گرچہ وہ ان کے باپ ہوں۔ دیکھیں کیا کہا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ آپ دیکھیے گا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے یہ لوگ محبت نہیں کرتے ہیں، گرچہ مخالفت کرنے والا ان لوگوں کے والد کیوں نہ ہو، ان کے باپ کیوں نہ ہو، ان کے بیٹے کیوں نہ ہو، ان کے بھائی کیوں نہ ہو، ان کے قریبی رشتہ دار کنبے قبیلے والے چاہے کیوں نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کے دلوں پر ہم نے ایمان کو لکھ دیا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے، ان کے دلوں پر ہم نے ایمان کو لکھ دیا ہے۔ آپ دیکھیے ان کا ایمان اتنا مضبوط ہے، اتنا قوی ہے، اتنا اونچا ہے ان کا ایمان۔ ایک مثال آپ کو دے کے سمجھاتا ہوں، مثال کے لیے سمجھنے کے لیے۔ جب آپ ایروپلین پر بیٹھیں گے، پلین پر، تو جیسے ہی ایروپلین ٹیک آف کرتا ہے رن وے سے، وہ دھیرے 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 آپ دیکھیں گے اونچائی پر چلا جاتا ہے، اور اگر آپ کو ونڈو سیٹ ملی ہوئی ہے تو آپ نیچے دیکھیں گے تو دھیرے دھیرے جیسے ہی وہ ٹیک آف کر رہا ہے ایروپلین، تو چیزیں آپ کو نارمل دکھ رہی ہیں، برابر دکھ رہی ہے، جس کا جتنا سائز ہے وہ اتنا دکھ رہا ہے، لیکن جو ہی وہ ایروپلین اور اونچائی پر جا رہا ہے، اب آپ کو چیزیں چھوٹی دکھنے لگ رہی ہیں۔ آپ نے کبھی غور کیا؟ جو بھائی بیٹھے ہوں گے پلین کو، انہوں نے اس کو مشاہدہ کیا ہوگا، جیسے ہی وہ ایروپلین اور اونچا گیا، آپ کو نیچے والی چیز، دھرتی کی چیز اور چھوٹی دکھ رہی ہے، لیکن سوال ہے کیا وہ چیز چھوٹی ہو گئی؟ وہ چیز چھوٹی نہیں، وہ اپنے سائز کے مطابق ہے۔ فرق کیا ہوا ہے؟ فرق یہ ہوا ہے کہ آپ کا لیول اونچا ہو گیا، آپ اور اونچا گئے، ابھی اور چھوٹی دکھ رہی ہے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اب آپ کو نیچے کچھ دکھ ہی نہیں رہ گیا ہے۔ سوال یہ کیا نیچے چیز ختم ہو گئی؟ نہیں۔ کیا پتہ چلا؟ جانتے ہیں جتنی زیادہ آپ اونچائی پر جاتے جاتے ہیں اتنی ہی زیادہ دنیا کی چیزیں چھوٹی دکھنے لگتی ہیں۔ اس کو مثال لیجیے ایمان سے۔ صحابہ کا ایمان بین ایسے ہی ہے، ان کا ایمان اتنا اونچا ہے، اتنا اونچا ہے، اتنا اونچا ہے کہ دنیا کی چیزیں، بڑی سے بڑی چیزیں ان کو حقیر دکھتی ہیں، ان کو دکھتی نہیں۔ اللہ اکبر، ان کو دکھتی نہیں۔ جس طریقے سے ایک آدمی کو جو پلین میں بیٹھا ہے اس کو دکھتا ہی نہیں، لہذا اس طریقے کے اس اونچائی پر اپنے ایمان کو لے کر جانا پڑے گا جس طریقے سے صحابہ لے کے گئے۔ اسی لیے آپ دیکھیے بڑی سے بڑی قربانیاں وہ دیتے چلے جا رہے ہیں، مال کی بات ہو، جان کی بات ہو، اولاد کی بات ہو، گھر بار کی بات ہو، پراپرٹی کی بات ہو، سب کچھ قربان کر رہے ہیں۔ کیوں بھائی؟ آج ہم میں آپ کا کوئی کر نہیں سکے گا، وجہ کیا ہے؟ ایمان ہمارا اتنا پختہ نہیں ہے۔
آج ہم اور آپ سوچتے ہیں وجہ کیا ہے؟ ایمان کا لیول میرا اور آپ کا اتنا اونچا نہیں ہے، گرچہ ہم ایمان کا دعویٰ تو کر رہے ہیں۔ ایمان کا دعویٰ منافقین بھی کرتے تھے، وہ بھی کرتے تھے، لیکن دعویٰ کرنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ بات حق ہے۔ ہم اور آپ صرف دعویٰ کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں دعویٰ کرنے سے کام نہیں چلتا ہے، ثبوت دو، ثبوت چاہیے۔ ثبوت کیا ہے؟ ثبوت ہے عمل صالح۔ گویا جس انسان کا ایمان جتنا اونچا ہوگا، جتنا قوی ہوگا، جتنا پختہ ہوگا، وہ ایمان اس کے عمل سے، اس کی قربانیوں سے جھلکے گا۔ آپ دیکھیں ہم کتنے بڑے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اہل توحید ہیں، توحید والے ہیں، ہم عمل میں غفلت، عمل میں کوتاہی، جو فرائض پڑھ رہا ہے نوافل کا اہتمام نہیں کر رہا ہے، زندگی میں ذکر کتنی ہے، زندگی میں تلاوت کتنی ہے، دھوکے میں پڑے ہوئے ہم اور آپ، کیونکہ ہم یہ سمجھ بیٹھے کہ ہمارا ایمان بہت اچھا ہے۔ نہیں، کیوں؟ ایمان جتنا اونچا ہوگا، ایمان جھلکے گا عمل سے اور قربانی سے۔ صحابہ کا جھلک رہا ہے، دلیل کیا؟ اللہ نے کہا ہم نے ان کے دلوں پر ایمان کو لکھ دیا ہے۔ لہٰذا جنگ بدر کا وہ واقعہ یاد کریے، جب قیدی لوگ قید کر لیے گئے، بدر کے قیدی، مشورہ ہوا کیا کیا جائے، تو مشورے میں ایک بات آئی، ان کو فدیہ لے کر کے چھوڑ دیا جائے۔ اللہ اکبر! کون کھڑے ہوئے؟ کون کھڑے ہوئے؟ جن کا ایمان اتنا ایمان ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کا ایمان ایسا ہے کہ جس راستے سے یہ گزرے تو شیطان راستہ بدل لیا کرتا ہے۔ اللہ! کون ہے؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدیہ لے کے ان کو نہیں چھوڑیے۔ کیا مشورہ ہے عمر کا؟ عمر کا ایمان دیکھیے، اللہ اکبر! عمر کا ایمان یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو، یعنی جو قیدی بنائے گئے ہیں، ان کو ان کے رشتہ داروں کے حوالے کیا جائے تاکہ ان کے رشتہ دار ان کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر سکیں۔ کیوں؟ دنیا کے لیے یہ مثال قائم ہو۔ کیا مثال قائم ہو؟ کہ جو کوئی بھی، چاہے باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، قریبی رشتہ دار ہو، اگر وہ کفر کا ساتھ دے رہا ہے، اسلام کے خلاف ہے، تو اللہ اکبر، اس کے سامنے اس کا بیٹا کھڑا ہوگا، اس کا بھائی کھڑا ہوگا، اس کا باپ کھڑا ہوگا۔ یہ قیامت تک کے آنے والے کے لیے نشانی رہے گی۔ اللہ اکبر! محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کے اس فیصلے کو تسلیم کیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی اس فیصلے پر خوشی ظاہر کی۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ایمان ہے۔ گویا ایمان کے سامنے باپ، بیٹا، بھائی، قریبی رشتہ دار، کنبے قبیلے والے کو انہوں نے نہیں دیکھا۔ مثال لیجیے، امام ابن کثیر رحمہ اللہ البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، صدیق اکبر کے بیٹے کہتے ہیں ابو جان، جب وہ ایمان نہیں لائے تھے، بعد میں ایمان لائے ہیں، کہہ رہے ہیں ابو جان جنگ بدر میں وہ کفار کی طرف سے لڑ رہے تھے، اور ابو بکر صدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کی طرف سے۔ کہا ابو جان جنگ بدر میں کئی مرتبہ ایسا موقع آیا کہ آپ میرے نشانے پر تھے، یعنی میں آپ کو مار سکتا تھا، آپ میرے نشانے پر تھے۔ تو صدیق اکبر نے پوچھا بیٹا پھر تو نے مجھے مارا کیوں نہیں؟ کہا باپ تھے، ترس آ گیا۔ اچھا۔ ابو بکر صدیق نے کہا رضی اللہ عنہ، بیٹا اچھا تو میرے نشانے پر نہیں آیا، تو میرے نشانے پر نہیں آیا، کیونکہ اگر تو میرے نشانے پر آتا تو میں جھجکتا نہیں۔ کیوں؟ بیٹا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ کفر کا ساتھ دے رہا ہے، اسلام کو اذیت پہنچا رہا ہے، رسول کو تکلیف دے رہا ہے، مسلمانوں کے ایمان پر حملہ آور ہے وہ۔ دیکھ رہے ہیں، ایمان کی جب بات آئی، باپ کہہ رہا ہے بیٹے کو تو میرے نشانے پر نہیں آیا ورنہ میں تو تجھے کب کا ہلاک کر چکا۔ یہ ایمان ہے ان کا، یہ ایمان ہے۔ اور یہ ایسا کیوں ہوا؟ یہ قربان، سورہ حجرات میں اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا نبی یہ لوگ آ کر کے آپ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہو گئے، ہمیں ایمان نہیں۔ کہا نہیں، اللہ نے کہا نہیں، ان کو کہیے یہ مسلمان ہوئے، ابھی ایمان داخل کہاں ہوا؟ یہ مسلمان ہوئے، ابھی ایمان داخل نہیں ہوا۔ ایمان تو صحابہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صحابہ کو ایمان سے محبت ہو گئی ہے، ہمیں ادھر ادھر دنیا کی چیزوں سے محبت ہوتی ہے۔ اللہ نے کہا صحابہ کے ایمان کو دیکھیے، اللہ نے کہا صحابہ کو تو ان کے ایمان سے محبت ہو گئی، یعنی ان کا ایمان اتنا اونچا ہے۔ ٹھیک اس پلین کی مثال کو یاد رکھیے، اتنی اونچائی پر ہے نا وہ کہ نیچے والی چیز اگر دکھ رہی ہے تو بہت ادنا، بہت چھوٹا دکھ رہی ہے، اور بعض اوقات تو دکھ ہی نہیں رہی ہے۔
اسی لیے اس چھوٹی چیز کو قربان کرنے کے لیے انہوں نے ایک سیکنڈ جھجک بھی نہیں، سمجھا بھی نہیں، سوچا بھی نہیں۔ انسان کی زندگی میں اگر اس کو یہ بشارت مل جائے کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہو گیا، وہ انسان کتنا خوش ہو جائے گا۔ وہ سوچے گا میری تو دنیا آخرت بن گئی۔ صحابہ کے تعلق سے ذرا سوچیے، صحابہ کی زندگی میں ان کو یہ لقب مل گیا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ تجھ سے راضی ہو گیا۔ اب ان کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ ان کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ جس چیز کے لیے ہم لوگ انتھک محنت کر رہے تھے، نبی کا ساتھ دے رہے تھے، اسلام کا ساتھ دے رہے تھے، عبادتیں کر رہے تھے، مقصد کیا تھا؟ اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ راضی ہو گیا، اللہ نے کہہ دیا، ان کی زندگی میں کہہ دیا کہ اللہ تم لوگ سے راضی ہو گیا۔ اب کیا کرنا چاہیے تھا ان کو؟ اب ان کو ریلیکس ہو جانا چاہیے تھا، یعنی جو چیز چاہیے تھی وہ مل گئی۔ یہ ایسا ہم اور آپ سوچیں گے، ایسا ہم اور آپ سوچیں گے، صحابہ ایسا نہیں سوچا۔ جیسے ہی یہ آیت نازل ہوئی ہے، اب کیا ہوا آپ دیکھیے، کسی بھی صحابی کی زندگی سے آپ دکھائیے کہ ان کی زندگی میں تہجد نہ ہو، دکھائیے کیوں؟ ان کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ جس بات کے لیے ہم محنت کر رہے تھے وہ ہمیں مل گیا۔ نہیں، انہوں نے الٹا سوچا۔ کیا سوچا؟ یہ تو یہود سوچتے تھے، وہ کہتے تھے ہم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، ہم جہنم میں نہیں جائیں گے۔ دیکھیے زندگی میں عمل نہیں ہے، لیکن دعویٰ کتنا بڑا ہے، ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہم جہنم میں نہیں جائیں گے۔ اور بعض نے کہا اگر جہنم میں چلے بھی گئے تو چند منٹوں کے لیے، چند دنوں کے لیے جائیں گے۔ صحابہ ایسا نہیں سوچتے تھے، ان کا ایمان دیکھیں کتنا زبردست ایمان ہے۔ اب وہ یہ سوچنے لگے کہ اللہ ہم سے راضی ہو گیا، ہم اللہ کے محبوب بن گئے ہیں، لہٰذا جب انسان کسی کا محبوب بن جاتا ہے تو سامنے والے کو اس سے زیادہ ایکسپیکٹیشن بڑھ جاتی ہے۔ مثال دو، ایک بچہ ہے کلاس میں پڑھتا ہے، بچہ بہت ذہین ہے، بہت تیز ہے پڑھنے میں، ٹیچر کہتا ہے یہ بچہ جو ہے ایگزام میں ٹاپ کرے گا۔ اب اس بچے کو کیا چاہیے؟ ٹیچر کی خوشخبری، ٹیچر سے خوشخبری مجھے مل گئی۔ وہ بچہ کیا کرے گا؟ وہ بچہ اب اور محنت کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اب واقعی میں ٹیچر کی بات پہ مجھے کھڑا اترنا ہے، واقعی میں آپ ہمارے اسٹوڈنٹس کو اسکول میں یہ دکھانا ہے کہ جو ٹیچر نے کہا ہے وہ میرے متعلق سے وہ اور محنت کرے گا۔ صحابہ اور محنت کرنے لگے، عبادات ان کی اور بڑھ گئی، تلاوت، ذکر، اذکار اور بڑھ گیا، ایمان اور بڑھ گیا۔ کیوں؟ اللہ راضی ہو گیا۔ اللہ، یہ سوچ کا فرق ہے میرے بھائی ان کے اور مجھ میں۔ آج ہمارے پاس کوئی بشارت نہیں ہے، واللہ آج کوئی بشارت ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہمارا ایمان بہت غیر معمولی ہے، بہت کمتر ایمان ہے، بہت کم درجے کا ایمان ہے ہمارا۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہم بہک جایا کرتے، کسی کو اولاد نہیں ہو رہا ہے، چلا گیا فلاں بابا کی درگاہ پر۔ کیوں بھائی؟ ایمان کمزور ہے۔ کسی کو کچھ نہیں ہو رہا ہے، دھاگے اس نے باندھ دیے، ایمان کمزور ہے۔ کسی کو کچھ نہیں ہو رہا ہے، کسی نے کہہ دیا تیرے گھر میں جن بھوت پریت تھے، اس نے کیا کیا؟ بڑے بڑے توڑے ٹانگ لیے، کچھ کر لیا، کچھ کیلے ٹھکوا لیے، ایمان کمزور ہے۔ ان کے سامنے مصیبتیں آئی، پہاڑ جیسی مصیبتیں آئی ان کے سامنے، صحابہ کے سامنے، لیکن چٹان کے جیسا کھڑے رہے۔ ایمان اتنا مضبوط ہے، اتنا مضبوط ایمان ہے میرے بھائی۔ اب کس سے سیکھا انہوں نے؟ جناب محمد رسول اللہ سے سیکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی سے زیادہ ایمان والا کون ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھ رہے، تہجد پڑھے اتنا لمبا لمبا قیام کر رہے ہیں کہ آپ کے پیروں سے بعض اوقات پیروں میں ورم پڑ جا رہا ہے، پیروں کی ایڑیاں پھٹ جا رہی ہیں، اس سے پانی نکل رہا ہے۔ دیکھنے والا دیکھ رہا ہے، پوچھنے والا یہ پوچھ رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سینے پر تو گناہ کے خراش بھی نہیں ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ اتنی محنت کیوں کرتے، اتنی انتھک محنت آپ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، اے نبی آپ پر تو اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے، آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ جواب سنیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ اللہ کے محبوب ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے ہیں، افلا اکون عبدا شکورا، اللہ نے مجھے نبی بنایا، اللہ نے مجھے اپنا محبوب بنایا، کیا یہ میرا فرض نہیں بنتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ اس کے سامنے عبادت کروں، اس کے سامنے جھکوں؟ اللہ اکبر۔ دیکھیں جواب، دیکھیں، افلا اکون عبدا شکورا، کیا یہ نہیں کہ میں اللہ کا سب سے زیادہ شکر گزار بندہ بنوں؟ کیوں؟ جس کو جتنی نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا کرتا ہے اس کو اتنا زیادہ اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے۔ اصول یہ ہے، ایمان سے ظاہر ہوتا ہے۔ تحویل قبلہ ہوا، قبلہ بدلا گیا۔ آپ پڑھیں سورہ بقرہ میں کیا ہوا؟ کسی نے کہا بھائی قبلہ بدل دیا گیا، لیجئے
चिलगम गोइयाँ होने लगी, मुनाफिकों ने, सब लोगों ने बातें बनाना शुरू कर दी, ये कैसे बात हो गई। लेकिन हुआ क्या जानते हैं, अल्लाह ने कहा हम तो दरअसल जांचना चाहते हैं कि नबी की सच्ची इत्तिबा करने वाला कौन है, किसका ईमान पुख्ता है, हम ये जांचना चाह रहे हैं। अब सहाबा में ये बात हुई कि भाई हम में से जो लोग 16-17 महीना बैतुल मक़दिस की तरफ, किबला की तरफ रुक करके नमाज हमने पढ़ा 16-17 महीने, तो हमारे कुछ भाई ऐसे थे जो इस बीच गुजर गए, उनकी नमाजों का क्या, क्योंकि अब किबला तो खाने काबा हो गया, और हमारी नमाजों का क्या। अल्लाह अकबर। वो मशवरा कर रहे हैं, अल्लाह ताला आयत नाज़िल कर। देखिए मशवरा क्या है, उनकी फ़िक्र क्या है, हमारी नमाजों का क्या हुआ जो 16-17 महीने हमने बैतुल मक़दिस की तरफ पढ़े। अल्लाह ताला आयत नाज़िल कर रहा है, हम तुम्हारे ईमान को ज़ाया नहीं करेंगे। अजीब बात है, सवाल था नमाज का, जवाब आना चाहिए था तुम्हारी नमाजों को हम ज़ाया नहीं करेंगे। जवाब अल्लाह की तरफ से आया, ऐ सहाबा, ऐ नबी के सहाबा, हम तुम्हारे ईमान को ज़ाया नहीं करेंगे। मतलब क्या पता चला, पता ये चला कि नमाज को ईमान से ताबीर दिया गया। गोया कोई आदमी सिर्फ दावा करे कि मैं ईमान वाला हूँ, मैं कलमा पढ़ता हूँ, और बेनमाजी हो, उसका ईमान नहीं है। ये दलील है, ये दलील है। नमाज को ईमान से ताबीर किया गया। जिसकी जिंदगी में, मुसलमानों सुनो, जिसकी जिंदगी में नमाज नहीं, उसकी जिंदगी में ईमान नहीं। जांचो, सहाबा मशवरा कर रहे हैं नमाजों का क्या हुआ जो 16-17 महीने पड़ी। अल्लाह आयत नाज़िल कर रहा है, नहीं, तेरे ईमान को जाया नहीं करेंगे। आज मुसलमान ईमान वाला अपने आप को कह रहा है। रमजान में भी बाद मुसलमान नमाज नहीं पढ़े, रमजान के बाद भी नहीं पढ़े, क्यों? ईमान वाले हैं। नहीं, तू ईमान वाला नहीं, तेरे दिल में ईमान नहीं है, नहीं है, नहीं है। बात बहुत कड़वी है। अब कड़वी है तो है, ये अल्लाह का दीन है ना, मेरा आपका दीन नहीं है। ईमान का सबूत देना है, नमाजों को कायम करना होगा। जी, अल्लाह अकबर। ये तहवील किबला हुआ। कुरान में अल्लाह ताला आयत नाज़िल कर रहे हैं, सूरे कहफ की आयत नंबर 24, सूरा नंबर 18, वज़्कुर रब्बका इज़ा नसीत। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप भूल जाएं तो अल्लाह को याद कर लिया करें। बताइए, अल्लाह के नबी भूल सकते अल्लाह को? कितनी बड़ी बात अल्लाह ताला नबी को कह रहा है। ऐ नबी, अगर आप भूल जाएं, अल्लाह को याद कर लिया करिए, और ये कहा करिए कि अल्लाह ताला अनकरीब मुझे जिस हिदायत पर मैं हूँ, उससे ज़्यादा हिदायत पर अल्लाह ताला मुझे लाएगा। अल्लाह अकबर। नबी भूल सकते अल्लाह ताला को? नबी नहीं भूल सकते। गोया ये कहा जा रहा है कि अगर आप कोई बात में इंशाअल्लाह कहना भूल जाए, तो जब भी याद आए आप कह लिया करिए। या फिर दूसरी तफसीर इसकी ये है कि आप दुनिया के कामों में अगर मशगूल हो जाएं, मशरूफ़ हो जाएं, तो बाद में तस्बीह, तहलील, इस्तिग़फ़ार कर लिया करें। नबी को हुक्म मिला, जब दुनिया के कामों से आप फारिग हो जाएं, तो ज़रा सा अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर के अल्लाह को याद कर लिया करें। देख रहे हैं आप, ये ईमान है। नबी नहीं भूल सकते अल्लाह को भाई, तो फिर मेरा आपका क्या बनेगा? हम अल्लाह को कितना याद करते हैं, क्या बनेगा मेरे आपके ईमान का? अल्लाह कह रहा है, वज़्कुर रब्बका इज़ा नसीत, जब तू भूल जाए अल्लाह को याद कर, तस्बीह कर, तहमीद पढ़, इस्तिग़फ़ार पढ़। हमारा कितना पढ़ते हैं? ईमान उतना ऊंचा नहीं है। जब ईमान ऊंचा होगा, ईमान अमल से और कुर्बानी से जाहिर होगा। याद करिए इस बात को। आपको और मेरे ईमान को जांचना, परखना है। देखिए हमारी ज़िंदगी में नमाजों की क्या अहमियत है। देखिए कि हमारे नमाजें वक्त पे हो रही कि नहीं हो रही हैं। जो भाई फ़र्द पढ़ रहा है वो ये देखे कि हमारी नवाफिल, मेरी सुन्नत नवाफिल कितनी है। जो नवाफिल पढ़ रहा है वो ये अब देखे कि मेरी नवाफिल कितनी बढ़ी या कितनी घटी। जिस भाई को इतना कुरान याद था वो ये देखे मेरा कुरान बढ़ा कि नहीं बढ़ा। जिसको इतनी हदीसें याद थी वो ये देखे मेरी हदीसें बढ़ी कि नहीं बढ़ी। जो इतनी जिक्र करता था वो ये देखे कि मेरे जिक्र अस्कार बढ़े कि नहीं बढ़े। जो झूठ बोलता था वो ये देखे मेरा झूठ छुपा कि नहीं छुपा, छोड़ा कि नहीं छोड़ा। जो कारोबार में उल्टा पलटी करता था वो ये देखे कि मैंने कारोबार को सही तरीके से किया कि नहीं किया, उसमें झूठ तो नहीं मिलाया, उसमें किसी को चूना तो नहीं लगाया, किसी को टोपी तो नहीं पहनाया। ये देखे वो तब ईमान है, वरना ईमान नहीं है। ईमान दिलों में बेबस नहीं हुआ, ईमान उस ऊंचाई पर नहीं पहुंचा है। इसीलिए तो दुनिया की चीजें इतनी बड़ी दिख रही है ईमान के सामने। इसीलिए अल्लाह हुआ उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु आए, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या था
कितने घर थे, आपके पास घर नहीं थे, आपके पास कमरे थे, कमरे, अल्लाह अकबर, कमरों में रहते थे आप। अम्मा आयशा के हुजरा में रहते थे आप, अम्मा आयशा के हुजरा में आप लेटे हुए हैं। उमर इब्न खत्ताब आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कायनात के सबसे अजीम इंसान, अल्लाह के सबसे महबूब बंदे चटाई पर लेटे हुए हैं। चटाई पर आपके हाथ पर, आपके यहाँ पर चटाई के निशानात पड़ गए। उमर इब्न खत्ताब दाखिल हुए, आपने देखा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक को, और आपने चटाई के निशानात देखे। अल्लाह की कसम, उमर की आंखों से आंसू गिर पड़े। और उमर ने क्या कहा रज़ी अल्लाह अन्हु, उमर ने कहा, ए नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कैसर और किसरा के बादशाह, वो आराम से रहते हैं, वो उनके लिए तोसक है, उनके लिए आराम है सोने के लिए, और दुनिया के सबसे अजीम आदमी आप हैं, सबसे बेहतरीन आदमी आप हैं, आपके लिए चटाई है। आंखों से रो रहे हैं, आंखों से आंसू गिर रहे हैं, किसके लिए? अपने लिए नहीं, अपने नबी के लिए, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। और नबी को देखा है कि नबी के हाथ पर निशानात पड़ गए, लेकिन नबी के ईमान को देखो और उमर के ईमान को देखो, उमर की सादगी को देखो। ये कौन कह रहा है? गौर कर, ये कौन कह रहा है? ये वो कह रहा है जब खुतबा देने चढ़े तो 6 पैवन की पट्टियां लगी हो उसके कुर्ते पर, अल्लाह अकबर। ये वो आदमी कह रहा है, उमर जैसा आदमी कह रहा है जिसकी जिंदगी में सादगी भरी हुई है, वो कह रहा है अपने नबी को, अल्लाह अकबर। और उसके नबी क्या जवाब दे रहे हैं, क्या समझा रहे हैं उमर को? उमर, क्या तुझे ये पसंद नहीं कि कैसर और उस किसरा के लिए दुनिया हो, हमारे लिए, हमारे लिए? अल्लाह अकबर। कुरान अल्लाह ताला कहता है सूरह तौबा आयत नंबर 111 में, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। ऐ लोगों, ऐ मुसलमानों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तो जन्नत के एवज में तुम्हारी जान, तुम्हारे माल के एवज में जन्नत को तुमको दे दिया। अल्लाह तुम्हारी माल और जानों को अल्लाह ने दे दिया है। किसके एवज में? जन्नत के एवज में। नबी कह रहे हैं, उमर तुझे ये पसंद नहीं, उनके लिए दुनिया हो, हमारे लिए जन्नत हो। ये बड़ी बड़ी गाड़ियां देख करके, बड़े बड़े महल्लात देख करके, बड़े बड़े लोगों को देख करके आप दिल शिकनी ना हो, छोटा ना करें। आप ये सोचिए, हमारे लिए हमारा ईमान है, हमारे लिए हमारी जन्नत है, उनके लिए उनकी दुनिया है। जब ईमान ऊंचा होगा, किसी की लंबी लंबी गाड़ियों को देख के हसरत नहीं करेंगे आप, काश मेरे पास भी ऐसा होता। अब उसको करने के लिए हराम की तरफ आप रागिब नहीं होंगे। कब ईमान ऊंचा होगा? ईमान को उस लेवल पे पहुंचाइए, उस प्लेन पर बैठिए जहाँ की ऊंचाई इतनी हो कि नीचे की चीज़ कुछ दिखे ही नहीं, दिखे भी तो बहुत अदना दिखे, बहुत छोटी दिखे। अल्लाह अकबर। ईमान देखिए सहाबा का कैसा ईमान है। हज़रत हंज़ला बैठे में रज़ी अल्लाह अन्हु, कौन बैठे में है? हंज़ला रज़ी अल्लाह अन्हु। आए अबू बकर सिद्दीक, हंज़ला खुद से कह रहे हैं कि हंज़ला तो मुनाफिक हो गया, हंज़ला मुनाफिक हो गया। अल्लाह अकबर। आज मुसलमान दूसरे मुसलमान को मुनाफिक कह रहा है, वो सोच रहा है कि सबसे ज़्यादा ईमान वाला मैं ही हूँ। लेकिन सहाबा के ईमान को देखिए, हंज़ला कह रहे हैं हंज़ला मुनाफिक हो गया। सिद्दीक़ अकबर पहुँचे, हंज़ला कैसी बातें तू कर रहा है, क्या हुआ, ये बात तू क्यों कह रहा है हंज़ला मुनाफिक हो गया? हंज़ला कह रहे हैं, अबू बकर, बात ऐसी है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में होते हैं तो ईमान का लेवल देखिए, ईमान का लेवल कुछ और होता है। अल्लाह अकबर। और जब नबी की महफिल से निकलते हैं, बीवी बाल बच्चों में आते हैं, कारोबार में आते हैं, तो ईमान की वो कैफियत नहीं रहती। इससे पता ये चला ईमान घटता बढ़ता है, ईमान घटता बढ़ता है। मेरा आपका भी ईमान घटता बढ़ता है, ईमान को रिचार्ज करना पड़ता है। जैसे आज अपने मोबाइल फ़ोन को आप रिचार्ज करते हैं, दुनिया का कोई आदमी आज बगैर मोबाइल फ़ोन के नहीं रह सकता, चार्जर के नहीं रह सकता। रिचार्ज करते ना आप, ईमान को रिचार्ज करिए। मोबाइल को चार्जर से रिचार्ज करते हैं, ईमान को तिलावत से, सहाबत तिलावत से रिचार्ज करते थे ईमान को। अल्लाह अकबर। कुरान से रिचार्ज करिए, अल्लाह की याद से रिचार्ज करिए, अल्लाह के ज़िक्र से रिचार्ज करिए। अल्लाह अकबर। इब्न तैमिया रहमहुल्लाह फजर जब नमाज़ पढ़ते थे तो फजर के बाद बैठ जाके अस्कार करते थे। हाँ, कोई उनसे सवाल करने आता था तो इशारा से ऐसे कहते थे, अभी नहीं, अभी बात नहीं। क्यों? ये रिचार्ज करने का वक्त है। किसको? ईमान को। अल्लाह। इब्न क़य्यिम कहते थे रहमहुल्लाह, हमने देखा अपने शेख इब्न तैमिया को बाज़ औक़ात ज़ोहर का वक्त हो जाता था, बाज़ औक़ात ज़वाल का वक्त हो जाता था, बैठ कर के रिचार्ज करते थे। और इब्न तैमिया कहते थे, ये मेरा नाश्ता है, अगर मैं इसको ना खाऊं, नाश्ता ना करें, इंसान खाना ना खाए तो कमज़ोर हो जाता है। अगर मैं अपने ईमान को
یہ غذا یہ ناشتہ نہ دوں میرا ایمان کمزور پڑ جائے گا. تبھی تو اللہ نے ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے اتنا بڑا کام لیا ہے. ایمان کو بڑھانا پڑے گا بھائیوں. کیا ہوا؟ ارے نبی کے محفل میں ہوتے ہیں تو یہ ایمان کی کیفیت ہوتی ہے, باہر ہوتے تو یہ کیفیت ہوتی ہے. اللہ اکبر. ابو بکر صدیق کہہ رہے یہی حال تو میرا بھی ہے, یعنی ابو بکر بھی منافق ہو گیا. اللہ اکبر کبیرہ. آج ہم کیا سوچتے ہیں؟ آج ہم کیا سوچتے ہیں؟ واللہ ہم نے کبھی ایسا سوچا ہے؟ کبھی اس طریقے سے ایمان کا جائزہ لیا ہے؟ آج تو ہم یہ سوچ رہے کہ سامنے والے کا ایمان کتنا کمزور ہے, سامنے والا کیسا ہے, سامنے والا کس کسوٹی پر ہے. سب کو ماپ رہے ہیں, آج خود کو ماپ نہیں رہے. نہیں, دوسرے کے پلڑے میں, دوسرے کے ترازو میں اپنے آپ کو تول کر کے دیکھیے, تب آپ دیکھیے گا آپ کتنے ہلکے ہیں. اپنے ترازو میں اپنے آپ کو مت تولیے, دوسرے کے ترازو میں رکھ کے تولیے, تب پتہ چلے گا ایمان کتنا قوی ہے, کتنا کمزور ہے. چلو نبی کے پاس گئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات ہے. اللہ اکبر. نبی کہہ رہے ہیں ارے اگر ایمان کا لیول وہی ہو جو تم میرے ساتھ ہو, باہر ہو وہی ہو, تب تو فرشتے تجھ سے آ کے مصافحہ کریں گے. فرشتے تم سے آ کے تب مصافحہ کریں گے. دیکھ لیا, فکر دیکھیے کتنی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عورت آئی, مرگی کی بیماری اس کو اٹھتی تھی, غالباً ان کا نام ام ظفر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیجیے کہ اللہ مجھے شفا دے. دیکھیے کیا مانگنے آئی؟ شفا مانگنے آئی. دعا کریے اللہ مجھے شفا دے دے. نبی نے کہا میں تجھے اس سے بہتر چیز دوں؟ کہا بتائیے. کہا میں تیرے لیے یہ دعا کروں کہ اگر تو صبر کرے تو اللہ تعالیٰ تجھے جنت دے گا. اللہ اکبر. دیکھیے مانگنے آئی تھی دنیا, مجھے شفا مل جائے, مل گئی جنت. یعنی جو چیز مانگنی تھی اس سے اعلیٰ چیز مل گئی. ایمان کا لیول دیکھیے, فوراً کیا کہہ رہی ہے؟ یہ نہیں کہا اللہ جنت میں تو ہم چلے جائیں گے, دیکھیں گے, عبادات کریں گے. نہیں, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کم سے کم یہ دعا کر دیجئے کہ جب مجھے مرغی کا دورہ پڑے گا جو ہے میرے کپڑے جو ہیں یہ نہ کھولے. آپ نے دعا کر دی. دیکھیے مانگنے آئی تھی کیا؟ دنیا, چھوٹی چیز مل گئی بڑی چیز. دیکھ رہے آپ ایمان کا یہ لیول, یہ ایمان کا درجہ ہے. صحابہ آپس میں بیٹھے ہوئے, کون صحابہ؟ جن میں سارے کمالات ان کے اندر ہیں. عبداللہ بن سلام وغیرہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ مشورہ کر رہے ہیں کہ بھائی کیا ایسا کام کیا جائے جس سے اللہ خوش ہو کر کے ہم کو جنت عطا کر دے. ارے یہ تو وہی لوگ ہیں جن کو رضی اللہ عنہ کا لقب مل چکا ہے, یہ وہ لوگ ہیں نا. لیکن فکر دیکھیے کتنی ہے. کیا ایسا عمل کیا جائے, آپس میں مشورہ ہو رہا ہے, اللہ راضی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ جنت دے دے. اللہ تعالیٰ سورہ صف نازل کرے, سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم, پوری سورہ. نبی لیکن ہمت نہیں ہو رہی کہ وہ نبی سے جا کے پوچھے. آیت نازل ہوئی, جبرائیل لے کر کے چلے آئے سورہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا, جاؤ جاؤ وہاں فلاں لوگ بیٹھے ہیں, بلا کر کے لو صحابہ آئے. کیا مشورہ کر رہے تھے بھائی؟ آئے ہائے کیا مشورہ کر رہے تھے؟ جانتے ایک بات, بڑی خوبصورت بات یاد آئی. ابو دردہ رضی اللہ عنہ, اتنے پیارے صحابی ہیں, مدینہ میں ایمان والے لانے والے آخری صحابی ابو دردہ رضی اللہ عنہ. بہت ذہین آدمی, بہت ذہین آدمی ابو دردہ رضی اللہ عنہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش کہ ابو دردہ ایمان لیا ہے. اللہ اکبر. لیکن ایمان نہیں لاتے تھے, دعا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ابو دردہ کو ایمان دے دے, اللہ ابو دردہ کو ایمان دے دے. دیکھیے ایمان کتنی وزندار چیز ہے. اللہ ابو دردہ کو ایمان سے نواز دے, لیکن ایمان ہی نہیں لاتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کو بشارت دیا ہے, نبی ایک دن ہم ابو دردہ کو ایمان میں لے کے اسلام میں لے کے گھبرائے نہیں آپ. کہتے ہیں ابو دردہ کہ ایک دن میں گھر میں بیٹھا ہوتا ہے, اچانک میرے دل میں اسلام کی خوبیاں پیوست ہو گئی کہ بھائی سب لوگ اسلام لا رہے ہیں, اسلام کی خوبیاں تیرے سامنے, تو کیوں نہیں لاتا؟ چلو بھائی آج اسلام لے کر کے آئیں گے. آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, مسجد نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے آ رہے ہیں. اب کیا دیکھ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے مسکرا رہے ہیں. اب ان کی ایگو کو ہٹ ہو گیا کہ نبی مسکرا کیوں رہے مجھے دیکھ کر کے, کیا یہ مسکرانا تنزیہ تو نہیں ہے؟ ابو دردہ نے کہا چلو اب جو بھی ہے جا کے نبی سے پوچھیں گے. پہنچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے یہ بتائیے مسکرائے کیوں؟ آئے ہائے. اللہ کے نبی نے جواب دیا, ابو دردہ جب تو آ رہا تھا اللہ نے جبرائیل کو بھیجا میرے پاس اور کہا کہ جس کے لیے آپ دعا کرتے تھے آج وہ اسلام قبول کرنے آ رہا. اللہ اکبر, اسلام قبول کر لیا. اللہ کی قسم جانتے ہیں ابو دردہ کون ہے رضی اللہ عنہ؟ جب بھی درس دیتے تھے زارو قطار روتے تھے. تو ساتھی کے صحابہ اور تابعین پوچھا کرتے تھے آپ روتے کیوں؟ آپ نبی کے صحابہ ہیں, آپ کا مقام اتنا اونچا ہے, آپ کو یہ لقب ملا ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہو گیا ہے. جانتے کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے اس بات کی فکر نہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ پوچھے گا کہ ابو دردہ قیامت کے دن تو نے یہ کیوں نہیں جانا,
اس بات کی فکر لائق ہوتی ہے قیامت کے دن اللہ دیکھیں ایمان دیکھیے کتنا محاسبہ کر رہے ہیں، اس بات کی فکر لائق ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا ابو درداء یہ پتہ تھا نا تجھے، اس پہ عمل کیوں نہیں کیا؟ اللہ اکبر، ابو درداء یہ جانتا تھا نا تو، اس پہ عمل کیوں نہیں ہوا؟ کہتے ہیں ابو درداء رضی اللہ عنہ اللہ کی قسم میں سوچتا ہوں کہ اللہ کو کیا جواب دوں گا، ہم نے ایسا محاسبہ کبھی کیا ہے؟ ہم نے بھی کبھی خود سے پوچھا ہے اور یہ تو جانتا تھا نا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو نے بیٹا تو نے یہ چیز جانتا تھا میرے 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 بندے، عمل کیوں نہیں کیا؟ عمل کیوں نہیں کیا؟ صحابہ مشورہ کر رہے ہیں، اللہ اکبر، غزوات انہیں نے نبی کے ساتھ لڑے، کیا خوبیاں نہیں ان کے اندر، بھائی کیا کام کریں کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ جنت دے دے۔ نبی نے بلایا، پوچھا کیا کر رہے تھے؟ اللہ کے رسول کچھ نہیں کر رہے تھے۔ اللہ کیا ایمان، اللہ کیا ایمان، اللہ نہیں نہیں کیا بات کر رہے تھے بتلاؤ تو صحیح۔ اللہ کے رسول بس یہ چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ ایمان دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ چاہیے نہیں، ہم تو بس یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم کیا ایسا کام کریں ہمارا ایمان بڑھ جائے اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچا لے، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل کر دے۔ اللہ نے کہا میرے ساتھیوں تم مشورہ کر رہے تھے، تمہاری اس ادا کو اللہ نے اتنا پسند کیا ہے، اتنا پسند کیا ہے کہ اللہ نے آیتیں نازل کی، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، اے ایمان والو کیا میں تمہیں وہ تجارت نہ بتا دوں جس سے تم عذاب علیم سے بچ جاؤ؟ دیکھو یہی مشورہ وہ کر رہے تھے، کیا کرے کہ جہنم سے بچ جائے، کیا کرے، کیوں ایمان اتنا اونچا ہے، کیا کرے کہ جنت مل جائے۔ اللہ تعالیٰ آیت نازل کر رہا ہے، اے ایمان والو میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں جس کو تم جان لو تو عذاب علیم سے بچ جاؤ؟ کیا تجارت ہے؟ تؤمنون باللہ، اللہ اکبر، تؤمنون باللہ، تم اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ اکبر، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو اپنی جانوں سے اپنی مالوں سے، اس کے عوض میں اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم سے بچا لے گا، اس کے عوض میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں جنتوں میں داخل کرے گا، ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اللہ اکبر، ذالک الفوز العظیم، اور یہ سب سے بڑی کامیابی اگر تم جان لو تو، اللہ اکبر۔ دیکھ رہے ہیں ساری خوبیاں بھائی ان کے اندر ہے، آج ہمارے اندر آپ کے اندر کوئی خوبی نہیں ہے، واللہ ہم کتنے آرام سے آیتیں نازل ہو رہی ہیں، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم تب تک کامیابی کو نیکی کو نہیں پا سکتے، بھلائی کو نہیں پا سکتے جب تک سب سے اپنی محبوب چیز اللہ کے راہ میں قربان نہ کر دو۔ ایمانی جذبہ دیکھیے کیوں ایمان اتنا اونچا ہے، ایمانی جذبہ دیکھیے۔ ابو طلحہ انصاری آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے قرآن میں آیت نازل کر دی ہے، کیا آیت نازل کر دی بھائی؟ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم تب تک بھلائی کو نہیں پا سکتے جب تک تم اپنی محبوب ترین چیز اللہ کے نام میں قربان نہ کر دو۔ دیکھیے چھوٹی چیز دکھ رہی ہے ان کو، کیا چھوٹی دکھ رہی ہے ابو طلحہ کو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہ باغ ہے، بہت فائدہ مند ہے، بہت منافع ہے، مجھے بہت عزیز ہے۔ آج کوئی بھائی ہے اپنا بزنس قربان کر دے؟ نہیں کرے گا۔ آج کوئی بھائی ہے جو اپنے بھائی کو بزنس سے مدد کر دے؟ نہیں کرے گا، بلکہ وہ تو یہ چاہے گا کہ اس کا بزنس بڑھ رہا ہے، اس کو کھینچو کیسے پیچھے، اس کا بزنس اتنا ترقی کر رہا ہے، اس کے بزنس میں کیا ایسا کروں کہ اس کے بزنس میں اس کو نقصانات ہو۔ آج یہ سوچ ہے میری، آپ ان کی سوچ ایسی آئے ہائے۔ سب سے محبوب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو اللہ کے راہ میں دینا چاہتا ہوں تاکہ بھلائی پا سکوں، تاکہ اللہ کا محبوب بن سکوں۔ اللہ اکبر، نبی خوش ہو گئے۔ نبی نے کیا کہا؟ ابو طلحہ پورا مت دو، کچھ حصہ اپنے رشتہ داروں کو دے دو۔ آج کوئی رشتہ داروں کو دے گا؟ ایمان ہی نہیں ہے ویسا۔ آج سگے بھائی کو کوئی دیکھنا نہیں چاہتا، واللہ ایسا ایمان ہے ہمارا۔ دیکھ رہے آپ ایمان۔ ابو دہدہ کو پتہ چلا رضی اللہ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ایک کھجور کا پیڑ جو اس بچے کو خرید کر کے دے گا، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کو پیڑ دے گا، کھجوروں کا باغ دے گا۔ اللہ اکبر۔ ابو دہدہ دوڑتے گئے رضی اللہ عنہ۔ دیکھیے ایمان دیکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا ہے کہ یہ کھجور کا باغ جو اس بچے کو کوئی لے کر کے دے دے، آپ جنت میں اس کو کھجوروں کا باغ کا وعدہ کرتے ہیں؟ نبی نے کہا ہاں ٹھیک۔ جس کے گھر میں وہ درخت تھا، وہ کھجور کا باغ تھا، ابو دہدہ فوراً اس کے پاس گئے اور کہا یہ بتاؤ اس ایک کھجور کے درخت کی تم کیا قیمت لو گے؟ وہ سمجھ گیا یہ نبی کا صحابی آیا دوڑتے ہوئے، حرص ہے، لالچ ہے اسے۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا تم کیا دے سکتے ہو؟ ابو دہدہ رضی اللہ عنہ نے کہا میرا 500 کھجوروں کا باغ ہے۔ کتنے کا؟ 500۔ بعض روایتوں سے زیادہ بھی آیا۔ 500 کھجوروں کا باغ ہے میرا، میں اسے بیچتا ہوں، ایک کھجور کا باغ مجھے دے دے۔ کون ہے آج؟ نہیں،
کون ہم میں سے آج ایسا ہے جو آئے ایسا سودا کرے؟ واللہ آج ہم مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا نہیں کرتے، آج ایمان ہی نہیں ہے اونچا، نہیں، آسانیاں پیدا کرو اپنے بھائیوں کے لیے۔ 500 کھجوروں کا باغ دینے کو تیار ہوں، ایک کھجور دے دے، ایک کھجور کا پیڑ دے دے۔ سودا طے ہو گیا۔ ابو دہدہ دوڑتے ہوئے آئے، آواز لگائی اپنی بیوی کو، ام دہدہ باہر آ جاؤ، اب یہ باغ ہمارا نہیں رہا۔ اللہ اکبر۔ ام دہدہ باہر سے سن رہی ہیں، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ کہا، عورتیں سنیں اس بات کو، ارے آپ پہلے مشورہ کر لیتے، بیوی بال بچوں کا کیا ہوگا؟ نہیں، کہا کیا ہوا، باغ کیا مسئلہ کیا ہے؟ کہا اس ایک باغ کے عوض میں نے سودا کیا ہے، تجارت کی ہے، اللہ سے تجارت کی ہے۔ کیسی تجارت ہے؟ اور اس ایک باغ کے عوض میں اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں کھجوروں کا باغ دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بیوی کہہ رہی ہے، اللہ کی قسم آپ نے بڑا ہی منافع مند سودا کیا ہے۔ آئے ہائے، بیٹے کو کہا، بیٹے چل، تیرے باپ نے جنت میں باغ خرید لیا ہے۔ کیوں؟ جناب محمد رسول اللہ کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے بشارت ہے، جو ایک کھجور کا باغ دے گا جنت میں ہے، محمد رسول اللہ اس کو جنت میں کھجوروں کا باغ دیتا ہے۔ اللہ نکلے، آئے ہائے، بیوی نکل رہی ہے، بیٹے نکل رہے ہیں، بیٹے نے کھجور اٹھا لیا ہے باغ سے، اسی کا باغ تھا نا، کھجور اٹھا لیا۔ ماں نے کہا بیٹے پھینک دے۔ اللہ اکبر، کیا مائیں ہوتی تھی، کیا مائیں ہوتی تھی، اللہ اکبر، کیا عظیم کردار دیکھیے۔ بیٹے پھینک دے، کیوں؟ یہ اب ہمارا نہیں رہا۔ اللہ اکبر، ایمان اتنا اونچا ہے میرے بھائی، یہ اب ہمارا نہیں رہا، یہ کسی اور کا ہو گیا ہے، ہمارا تو جنت میں ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، ایمان کا محاسبہ کریں اور ہم اور آپ اپنے ایمان کو اس لیول کو اونچائی پہ لے جائیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے آپ کے ہم تمام بھائیوں بہنوں کے ایمان کو اتنا قوی کر دے، اتنا مضبوط کر دے کہ ہمیں دنیا کی چیزیں بالکل ادنا دکھنے لگے۔ ہم اپنے ایمان سے، اپنے عمل سے اپنے ایمان کا مظاہرہ کریں، اپنی قربانیوں سے ہم ایمان کا مظاہرہ کریں۔ ٹھیک ہے، نیند کی قربانی دیں رمضان کے بعد فجر کے لیے، اور کئی قربانیاں ہم دیں تاکہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ ہمارا ایمان کتنا پختہ ہے۔ اللہ سے دعا کری کہ اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھے، عقید توحید پہ زندہ رکھے، اور اللہ تعالیٰ جب بھی ہمارا خاتمہ عطا فرمائے، عقید توحید پہ خاتمہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس حال میں ہمیں موت دے کہ ہم اللہ سے راضی ہوں اور ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سے بیمار شفاء کاملہ کل عاجلہ عطا فرمائے، جو مقروض ہیں اللہ تعالیٰ کی ان کے قرض کی ادائیگی کے لیے غیب سے ان کی مدد عطا فرمائے۔ اللہ دنیا میں مسلمان دنیا میں کسی بھی کونے میں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بالخصوص ہندوستان کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری بہنوں کی عزت آبرو کی حفاظت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حرمین شریفین کی حفاظت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھ، عقید توحید پہ زندہ رکھ، جب بھی ہمارا خاتمہ عطا فرما، عقید توحید پہ خاتمہ عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔